میری 16 سالہ دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی اس کے پیریڈ شروع ہوئے 1-2 مہینے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی شادی کر دی گئی۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی۔ میں جب اس کے قریب جا کر بیٹھا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پیچھے ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ؟ میں نے سنا تھا شوہر شادی کی رات دلہن کو گفٹ دیتا ہے اور لائٹ بند ہو جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، لیکن تم یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اصل گیم تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اب مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے جلدی بیڈ پر لیٹ کر زور سے ہنسا۔ میری مرضی کے خلاف میرے پورے گھر والوں نے مل کر شادی کروا دی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں ابھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ شانزے کی عمر بہت ہی کم تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کی عمر نہیں دیکھی۔ اتنی کم عمر لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر والوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ شانزے، جو کہ میری بھابھی کی چھوٹی بہن تھی، وہ میری بھابھی شاہین بہن شانزے، اس سے میری شادی کر دی گئی۔ کمرے میں شانزے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ میں پہلے تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے قریب جا کر نرم ملائم گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری تو میری انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگتے ہی اس کے ہونٹ کپکپانے لگے، تو اس نے جھٹکے سے میرے ہاتھ کو پیچھے کیا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بے شرمی کر رہے ہو؟ اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔ میں جھٹ سے بولا، میں کیا کر رہا ہوں یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم میری بیوی بن چکی ہو، اور ویسے بھی تجھے بہت شوق چڑھا ہوا تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اور وہاں بیٹھے اسٹیج پہ مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ اب تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج تو میں تمہاری چیخ و پکار سن کر ہی دم لوں گا۔ ہوش تو تمہارے تب اڑیں گے جب میں تمہارے بے حد قریب آ کر یہ سب۔ میں اسے کہہ ہی رہا تھا کہ میری باتیں سن کر وہ بہت ڈر گئی اور کہنے لگی، دیکھو، میں ایسی بیہودہ باتیں سننا بالکل پسند نہیں کرتی۔ مجھے ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تم میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور بہت گھبرا گئی۔ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اسے کہا، بے شرمی تو اب بہت سی ہوگی مس شانزے، ان بے شرمیوں کے لیے تم اچھے سے تیار رہنا۔ تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ شادی کی رات کیا کیا ہوتا ہے دلہن کے ساتھ۔ شانزے کہنے لگی کہ مجھے بھی تم دودھ پیتی بچی مت سمجھنا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ شادی کی رات شوہر کیا کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر میں تھوڑی سی پریشانی سے گھبرا گیا اور میں نے کہا کہ بتاؤ کہ شوہر کیا کیا کرتا ہے دلہن کے ساتھ، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ جس قدر بھولی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسے شادی کی رات کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہوگا۔ کہنے لگی،
شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ تو وہ کہنے لگی پھر شوہر ایک لمبا سا لیکچر جھاڑتا ہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ہر حکم ماننا اور کسی بھی بڑے کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، میرے گھر کو اچھے سے سنبھالنا۔ ارے واہ، تمہیں تو بہت کچھ معلوم ہے، تمہیں تو یہ سب پہلے سے ہی پتہ ہے، کم عمری میں ہی بہت سمجھدار ہو۔ تم سمجھدار تو ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے قابو میں کیسے رکھنا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے بہت ہی حیرانگی ہوئی اور میں حیرانی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر سے سر جھٹکا اور اسے کہنے لگا اچھا چلو، یہ تو تمہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اسے گھور رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس اسے کھینچ لیا اور اس سے یہ بات کہنے لگا کہ اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور میرے ہاتھ اس کے پورے وجود پر پھسلنے لگے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے کچھ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر ہچکچانے لگی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم چینج تو کرو میری چھوٹی سی جان، پھر تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ پھر میں نے اسے الماری میں سے ایک نائٹی اٹھا کر دی اور کہا یہ پہن کر آؤ، اور وہ نائٹی لے کر واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے آئی، میک اپ دھل چکا تھا۔ اسے سرخ جالی دار نائٹی میں بہت ہی خوبصورت اور پورا وجود عیاں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کھلے بالوں کی چوٹیاں بنانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے بال کھلے ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں، اس لیے ان بالوں کو کھلا ہی رہنے دو، تمہارے پہ سوٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ اس وقت کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے کہا ہاں مس شانزے، اب تم تیار ہو، کیونکہ اصلی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ تو میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ابھی سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو اور مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میں بھوت تھوڑی ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کیا ہے، اور تم ابھی سے اتنا ڈر رہی ہو، گھبرا رہی ہو۔ جب تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا میری جان؟ تب تو تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ شادی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو۔ میں اسے خوب ڈرانا چاہتا تھا، بجائے اسے اعتماد دینے کے میں اسے شادی کے رشتے سے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ شانزے نامی یہ لڑکی گھر ہی نہ بسا سکے، اور اپنے گھر والوں پہ یہ ثابت کر دوں کہ ایک ہی گھر سے دو بہنیں لانا ان کا غلط فیصلہ تھا۔ وہ بھی کہنے لگی نہیں، مجھے لائٹ بند نہیں کرنی ہے، میں لائٹ جلا کر ہی سو جاتی ہوں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا ایسے کیسے شانزے، یوں تو نہیں ہوگا نہ جانی، لائٹ تو بند کرنی پڑے گی، آخر تمہیں لائٹ بند کرنے کے پیچھے کی کہانی معلوم ہونی چاہیے۔
شادی کا بہت شوق چڑھا تھا نا تمہیں، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے زیورات، منہ دکھائی کے مہنگے مہنگے تحفے، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور وہ میں تمہیں آج بتاتا ہوں۔ میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا، جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے سینے کے ساتھ زور سے بھینچا، وہ چلا اٹھی، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ آن کر کے کہنے لگی، مجھے میری باجی کے پاس جانا ہے۔ وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اب تو آنسو بہانے لگی تھی۔ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، میں اسے صرف ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چلو چلو، نخرے مت دکھاؤ، لیٹو یہاں، ورنہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں گا۔ ابھی میں پیار سے سب کچھ کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے اسے بڑی سختی سے خود کے ساتھ بھینچ لیا تھا، وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے واجد بھائی کا دروازہ بری طرح سے کھٹکایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ بہت شوق تھا نا میرے بھائی کو شادی کا، ان کی خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب اب ملے گا۔ واجد بھائی کے ساتھ ساتھ میری ماں بابا کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ باجی ساتھ لگے روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، باجی مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ یہ سن کر واجد بھائی کا منہ حیرت سے کھلا اور بھابھی شاہین کے ساتھ لگ کر شانزے رونے لگی اور کہنے لگی، تمہیں شانزے کیا ہو گیا ہے؟ تم ارمان کے کمرے میں کیوں نہیں سو رہی؟ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ واجد بھائی بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاہین بھابھی اس وجہ سے پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے بتایا، کچھ نہیں۔ شانزے تو بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، ارمان اسے کیا ہوا؟ شادی پہ تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کروانے کا، اب دیکھ لیں اس کا بچپنا، ہاتھ پکڑا نہیں واویلا مچا دیا، سنبھالیں اب خود اسے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سو پاتا، میرے بھائی بڑے غصے سے تکیہ پکڑے میرے کمرے میں بیڈ پر آ دھمکے اور بیٹھ گئے۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پہ؟ میں نے کہا، میں بس ہاتھ پکڑا ہی تھا بھائی، اب کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا بڑا ڈرامہ کرے گی۔ اور وہ کہنے لگی، میری رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے منحوس۔ میں نے کہا، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ ارے جب 17-16 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا نا، عقل ہے اس میں، نہیں تو وہ شادی سے انکار کر دیتی کہ منہ دکھائی میں مہنگے مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے پہنوں گی۔ اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم تھا کہ شادی میں ہوتا کیا ہے اور پہلی رات میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس لیے ابھی آپ چپ چاپ کر کے سو جائیں۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی لائٹ بند کر دی اور سو گیا، لیکن بھائی کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا،
بھائی سکون سے سو جائیں، مجھے بھی سونے دیں۔ کہنے لگے تجھے نیند آ رہی ہے، کہیں بیوی کا کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا بھائی پلیز میری مدد کرو، کچھ نہ کچھ کر کے شادی رکوا دو۔ لیکن نہیں، اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کے رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھیں یہ نادان لڑکی کیا کرتی ہے اور میں اسے کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آ کے آپ کے کمرے میں ہی سو جائے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں یہ ارادہ طے کر لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کر رکھوں گا کہ ایک گھر سے دو بہنیں لانا بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے اور یہ اگلی 7 پشتوں تک ایسی نادانی نہیں کریں گے۔ بہرحال اگلی صبح بھابھی اور شانزے دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئیں۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھیں۔ میرے بھائی کا موڈ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا تھا، بار بار بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے۔ شانزے جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً ڈر کے نظریں نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اتنا خوف آ جائے کہ وہ میرے قریب اور میرے کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن سا ہو گیا تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہتی تھی اور بھائی پورا دن لان میں جھلے پھرے کاٹتے چکر۔ ہائے رے نصیب، یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ گھڑی ان کو بیوی کے ساتھ نصیب ہوتی، لیکن میں بڑا خوش تھا، بڑے مزے سے اپنے کمرے میں رہ رہا تھا۔ پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج بڑے بھائی کے غصے کی نظر ہوا سب کچھ۔ انہیں دیکھ کر میری تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ شانزے میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو زور سے دبایا اور کان میں کہا بچو کل تو بچ گئی، آج کیا کرو گی، کب تک بچو گی مجھ سے۔ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں پڑے گا، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ خلاف توقع وہ بالکل چپ چاپ اور گمسم بیٹھی رہی۔ کل والی شوخیاں ساری ایک رات میں ہوا ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچا۔ واجد بھائی اور بھابھی کو صاف کہہ دیا کہ آج تمہارے کمرے کا دروازہ پیٹے یا توڑے تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے وہ شانزے کو سمجھا رہی تھی۔ بھابھی شانزے کو سمجھا رہی تھی کہ شانزے دیکھو ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی بہن کے دونوں ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ بھابھی اسے سمجھانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ نا، مجھے پتہ ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی تھی شادی، مجھے آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں واپس بھیج دو۔
میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو تمہیں کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے، تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ ہوتی ہے شادی۔ شادی میں کیا کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ میرے بھائی بھابھی کو دیکھ کر گھورے جا رہے تھے۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ باندھے بھابھی کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ اپنی بہن سے بار بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے شوہر سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا تمہارا شوہر، تھوڑا تو عقل مندی کا مظاہرہ کرو، یہ کیا بچپنا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ شانزے دیکھو اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ نہیں باجی پلیز مجھے گھر واپس بھجوائیں، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے دور سے دیکھا اور سارا نظارہ دیکھ کے خوب انجوائے کیا۔ مشکل سے بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ جیسے ہی کمرے میں آئے گی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ یہ دیکھ کے میں بڑا مطمئن سا بیٹھا تھا، لیکن میں وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بغیر اس نے الماری کھولی۔ اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل سادگی میں تھی، پھر آہستگی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں لاؤنج میں ہی سو جاتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا مرضی ہے تمہاری، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازے بند کر کے جانا، ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ زیادہ تر وقت اس کا بھابھی کے ساتھ ہی گزرتا تھا یا پھر میری امی کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی اور گپیں مارتی رہتی، ہنستی مسکراتی رہتی۔ لیکن جیسے ہی میں آفس سے آتا مجھے دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگھ جاتا تھا۔ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا، لیکن وہ مہارانیوں کی طرح کچن میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ بس اس کا صرف ایک ہی کام تھا، میری اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، ہنسنا مسکرانا اور گپیں مارنا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بہت خوش رہتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ بھابھی اور بھائی کے جانے کے بعد وہ بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میری بیوی تھی۔ شروع میں تو بھائی اور ابو کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا تھا، لیکن اب دل چاہتا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ فطری سے جذبات بھی تھے جو اب مجھے تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی۔ ایک بار مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے شانزے سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے۔ اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میں نے واجد بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی،
لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے پھر ہلکی سی دستک دی لیکن نو رسپانس۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ وہ بے خبر اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار رہی تھیں۔ شاید میری نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا۔ میرا غصہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری زندگی بھی عام روٹین نارمل رہے اور میں بھی اپنے بھائی کی طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ بھائی اور بھابھی کو گئے ہوئے آج 8 دن ہو گئے تھے اور مزید 8 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ مجھے شانزے کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا جانے سے پہلے اس کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے اس کو آواز لگائی اور کہا، شانزے کیسی ہو؟ سو رہی ہو؟ وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشہ کھٹکھٹایا۔ اٹھو۔ یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری امی اور ابو اپنے کمرے سے یہ آواز سن نہ لیں۔ بمشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولیں، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کر وہاں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں آپ تماشا بنا رہے ہیں؟ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی اور مجھ سے ڈرنے لگی۔ مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، شانزے اچھا، میں اپنے حرکتوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں اپنے کمرے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ مجھے وہاں آ کے اپنا جی نہیں جلانا۔ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی تھی۔ اب وہ کمرے کی کھڑکی، دروازہ سب کچھ بند کر کے سو جایا کرتی تھی۔ البتہ کھانا اسے ٹیبل پر میرے پاس ہی بیٹھ کر کھانا پڑتا تھا۔ امی اور ابو سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے بیٹھتی، میں اس کے برابر والی چیئر پر آ کر بیٹھ جاتا، ورنہ تو سب ہی بھابھی بنایا کرتی تھی اور بھابھی ہی کھانا لگایا کرتی تھی اور وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا، میری پلیٹ میں بھی چاول ڈال دو۔ اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں بھی ڈال دیا۔ میں نے اپنے پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے جھنپ گئی تھی۔ باقی سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا وہ اس قدر نروس ہو گئی تھی کہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے بھابھی گئی ہوئی تھی، سارا کام اس کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ٹھاک بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے، وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کر پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ امی ابو دونوں کچن میں آ گئے۔ کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ کاکروچ تھا، کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، شیلف پہ موجود تھا، ابھی کہاں چلا گیا سمجھ نہیں آیا۔ لیکن میں سمجھ گیا تھا وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ
کیا ہے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اگلے روز بھابھی اور بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ بستر لگا کر سو جاتی تھی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا، شرافت سے میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی، میں نے آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جانا۔ اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک ہی لایا تھا کہ وہ واجد بھائی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ امی کا دروازہ بھی زور زور سے بجانے لگے۔ امی جلدی آئیں، شاہین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ امی آ کر دیکھیں، اسے کیا ہوا ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے بھی شانزے کو چھوڑنا پڑا۔ وہ ابھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بھابھی کی الٹی نہیں رک رہی تھی۔ میری امی نے شانزے سے کہا، جاؤ لیموں پانی بنا کر لے آؤ۔ وہ لیموں پانی بنا کر لائی، بھابھی کو پلایا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ بھابھی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ چلو میں چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کا پروگرام کینسل ہو گیا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری شانزے پر پڑ چکی تھی۔ بھابھی کو کمرے تک کھانا دینے بھی وہی جاتی تھی، ہر ٹائم وہی سنبھالتی تھی۔ پورا گھر اس کے ذمہ تھا، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پورا دن گھن چکر بنی گھومتی رہتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت ہی کم عمر میں اس پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ پھر اس پہ میرا اس کے ساتھ ایسا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود پر ہی افسوس ہونے لگا کہ بیچاری کتنی تھک جاتی ہے، پھر اسے صوفے پر سونا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا غلط سلوک نہیں کرتا، لیکن پلیز تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا جب تک تمہاری اپنی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لائٹ بند کر کے سونا مجھے پسند ہے، کیا آپ یہ بات میری مانیں گے؟ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم لائٹ آف کر کے سو جانا۔ اس کے بعد میں کچن میں اس کے کام میں بھی ہیلپ کروا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ شانزے مجھ سے دوستی کرے گی تو کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی دوستی ووستی نہیں کرنی، آپ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں اچھا انسان کیوں نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کروا دیتا ہوں۔ اور وہ کہنے لگی کہ وہ تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دوست بن جاتا ہوں اور ہم لوگ آپس میں بات چیت کیا کریں گے، اور ہر دکھ سکھ تم مجھ سے شیئر کرنا، اور میں بھی تم سے اپنے ہر راز شیئر کیا کروں گا۔ آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں لگاؤں گا، بس تم مجھ سے صرف اور صرف دوستی کر لو، میرے قریب تو نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ وہ میری بات بڑی آسانی سے مان گئی۔ اب مجھ سے باتیں شیئر کرنے لگی اور ہر وقت جو بھی مسئلہ مسائل ہوتا مجھ سے شیئر کرتی۔ وہ مجھ سے بے تکلفی بڑھا رہی تھی تو مجھے بھی اس بات سے خوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے بائیک پر اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا
اور آئس کریم کھلاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ میں بہت ہی غلط کر بیٹھا ہوں۔ 9 مہینے کا عرصہ گزرا تو شاہین بھابھی کو بہت زیادہ پین ہوا اور ہم لوگ ان کو طبیعت خراب ہونے پہ ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جب ہاسپٹل میں لے کے گئے تو بھائی اور بھابھی دونوں ہی ساتھ تھے اور ہم لوگ ایک نئے بیبی کے منتظر تھے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ کہنے لگی، مسٹر واجد آپ کا بیٹا ہوا ہے لیکن ہم آپ کی بیوی کو بچا نہیں سکے۔ یہ سننا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ کہنے لگے کہ مسٹر واجد ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ واجد بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا ہی بھول گئے ہوں اور یہی حال شانزے کا بھی تھا۔ ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بتائیں نا، میری بیوی کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی اور نارمل تھی۔ ابھی وہ کہنے لگی کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ شانزے اور انور بھائی، شانزے، واجد بھائی، امی، سب کی رو سب کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی۔ بہت آنن فانن سب کچھ ایسا ہوا کہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بھائی کو پہلی دفعہ میں نے ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک طرف اپنے بھائی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف شانزے کو، دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے اپنے ابو کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ امی ابو دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ابھی تک بچہ نرس کے پاس ہی تھا کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ امی آئی تو شانزے ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہ خبر جب بھابھی کے میکے گئی تو ان پر بھی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی ساری خوشیاں ختم ہو چکی تھیں اور بھابھی کے جانے کے بعد جیسے ہمارا پورا گھر ویران سا ہو گیا تھا اور تمام ذمہ داریاں شانزے کے کندھوں پر آ پڑی تھیں اور بچے کو بھی وہی سنبھالا کرتی تھی۔ وہ بالکل چپ چاپ سی ہو گئی۔ اس کا سارا بچپنا، شوخیاں، ہنسنا بولنا سب جیسے ختم ہو چکا تھا۔ بھائی بھی چپ چاپ رہنے لگے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کی پوری دنیا برباد ہو گئی۔ میں تھا جو بھائی کو بھی تسلی دیتا۔ ایسے ہی چند مہینے گزر گئے۔ شانزے اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی تھی۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ تو فہد رونے لگتا، جو میرے بھائی کا بیٹا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر چپ کروانے لگتی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، ایسا کرو، اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رکھی تھیں۔ اسے چپ چاپ دیکھ کر میرا جی بہت جلتا تھا لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ تھوڑی دیر اس کو آرام مل جائے، یہی میری سب سے بڑی کوشش ہوتی تھی۔ وہ آرام سے لیٹ گئی۔ پھر بھائی کی حالت بھی ہم لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان
اور اداس رہتے تھے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو دوسری شادی کے لیے راضی کیا، لیکن وہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، لیکن امی ابو اور میرے اصرار پہ وہ مان گئے۔ پھر ہماری بہت ہی کوششوں کے بعد بھائی کی دوسری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا جو شانزے ہی سنبھالتی تھی، وہ ہم دونوں کو اپنے ماں اور باپ سمجھتا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد شانزے نے پہلی طرح شوخ چنچل رہنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ بہت زیادہ وہ تھک چکی تھی اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے خود ہی اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں زندگی کے اس سفر سے، پلیز آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے بہت ہی پیار اور محبت سے اسے کہا کہ اب مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ پہلے کی طرح مجھ سے ڈرتی تھی۔ میں ہر طرح سے اس کا سپورٹ کرتا تھا اور اس کا ساتھ دیتا تھا، اور تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہم دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہوا، جو کہ سفر بالکل آسان نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا۔